نام بہت ہوتے ہیں لیکن ذات ایک ہوتی ہے، معنی جمع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے معنی رضوان خدا کی خوشنودی کے لیے ہے۔ تو منطق یہ بنتی ہے کہ بہشت سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، وہ فرشتہ ہے جس کا کام ہے بہشت کے باغات کو لگانا اور بنانا۔ اس معنی میں بھی بہشت سے بڑی چیز وہ فرشتہ ہے۔ اور خدا کی خوشنودی کے معنی میں لیا جائے تو بھی خدا کی خوشنودی بہشت سے بڑھ کر ہے۔ اور اس لیے ہم نیت کی بات کر رہے ہیں کہ نیت بہت ہی ضروری ہے، اور اچھی نیت کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی نیت آپ کہاں سے کریں گے؟ آپ جس مضمون میں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، علم کی ضرورت ہوگی، اور علم سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہیں بھی دین کے کسی بھی معاملے میں اور کسی چیز کے جاننے میں اور کسی چیز کے کرنے میں آپ علم سے بے نیاز ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہر مقام پر آپ کو علم ہی کام کرتا ہے اور کرے گا، چاہے دنیا ہو یا آخرت۔ تو علم بہت بڑی کائنات ہے اور بہت انمول چیز ہے علم۔ تو آئیے واپس سے سورۃ الفاتحہ کی طرف، کہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، خدا کی تعریف بھی ہے، علم بھی ہے، اور ام الکتاب کے معنی میں سارا قرآن ہے، اور تاویل میں یہ علی کی مثال ہے کہ جس طرح سارا قرآن ام الکتاب میں سمویا ہوا ہے، اسی طرح مولا علی کی ذات میں سب کچھ ہے، عالمین ہے، تمام عوالمی شخصی اس میں آ گئے۔ تو ام الکتاب کے دو معنی ہیں، ام القرآن اور ام الکتاب کا ایک ہی مطلب ہے کہ ظاہر میں سورۃ الفاتحہ ہے اور باطن میں ام الکتاب مولا علی ہے۔ اور ام الکتاب کا کیا مطلب؟ ایک تو کتاب کی اصل ہے، اوریجنل، اور لفظی طور پر کتاب کی ماں۔ کتاب کی اصل یا کتاب کی اوریجنل، جسے ظاہر میں کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کا ایک اوریجنل ہے، وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں جو لوح محفوظ پر قرآن ہے وہ روحانی حروف میں ہو، وہ بولنے والا ہو، زندہ ہو، ناطق ہو، گوئندہ ہو۔ اور وہ ام الکتاب جو لوح محفوظ پر ہے، امام کا نور ہے۔ جو نفس کلی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہاں ایک قلم کا بھی تصور ہوگا، اور ہاں وہاں قلم اعلیٰ ہے جو عقل کل ہے، اور لوح محفوظ ہے جو نفس کل ہے۔
بس نور محمدی قلم ہے اور نور علی لوح محفوظ ہے. چونکہ وہاں وہ مادی چیزیں نہیں ہیں، مادی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اور روحانی چیزیں مل کر ہوتی ہیں. وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک نور ہے. ظاہراً دیکھا جائے، سنا جائے تو یوں لگے گا کہ عقل کل الگ ہے اور نفس کل الگ ہے، لیکن جن لوگوں نے باطنی مشاہدے سے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک ہستی ہے. وہی ہے، عقل کل بھی ہے اور نفس کل بھی ہے. گویا کہ عقل کل اور نفس کل ایک ہیں. اس حقیقت کی ایک بہت چھوٹی مثال جو ظاہراً ہم سے نزدیک ہے. آپ نے دانہ گندم کو دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک فرزند ہے. بالفاظ دیگر ایک نر ہے، ایک مادہ ہے اور ایک ان کا بچہ ہے. جانوروں میں نر الگ چلتا ہے، مادہ الگ چلتی ہے اور ایک وقت کے بعد ان سے بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن خدا کی حکمت کو دیکھیے کہ نباتات جو چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے خدا نے اس کے نر کو اور اس کے مادہ کو اور اس کے بچے کو یکجا کر دیا. یہ تو نباتات کے چلنے اور پھرنے سے عاجز ہونے کی بات ہے. اب عالم علوی میں جو اس کا خاصہ جو ہے وحدت ہے، یعنی یکجا ہونا اس کی خاصیت ہے. بس عقل کل جو نور محمدی ہے، نفس کل جو نور علی ہے، بالفاظ دیگر لوح و قلم مل کر ہیں. دنیا میں قلم الگ ہے، تختی الگ ہے، لکھنے والا الگ ہے، دوات الگ ہے، لیکن عالمی وحدت میں قلم بھی، تختی بھی، لکھنے والا بھی اور تحریر بھی سب یکجا ہے اور ایک نورانی شخصیت کی صورت میں ہے. دیکھنے والوں نے اس طرح سے دیکھا. اور یہ بات صوفیوں کو بھی معلوم نہیں. دوسرے کئی لوگوں سے علی ظاہر سے صوفی اگرچہ آگے ہیں، اگر ان کو کس طرح سے کوئی بات معلوم ہے تو اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ تعلیل نہیں کر سکتے ہیں. مشاہدہ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے. مشاہدہ بہت آگے ہیں، طریقت، حقیقت، معرفت جو آخری منزل ہے اس میں ہے. صوفی اچھے لوگ ہیں، ہم ان کی مثالیں لیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مناسب مثال سمجھانے کے لیے مل جائے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور معرفت کو سمجھانے کے لیے ایک ٹاور بنانا ہوتا ہے یا سیڑھی بنانی ہوتی ہے علم کی، یا اپ سٹیئرز
بنانے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن میں جو ٹاورز ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، ان کا بیان کرنا ہوتا ہے تو تب کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ جس طرح اب اور اس وقت یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عالم علوی میں جو لکھنے والا ہے اور جو قلم ہے اور جو تختی ہے اور جو دوات ہے اور جو سیاہی ہے، سب ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے دنیا میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو عالم عبادت میں ہیں، تو لہٰذا عالمی کثرت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ایک قلم ہے اور ایک دوات ہے اور ایک لکھنے والا ہے، پیپر ہے یا تختی ہے، تو ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہیں تو لوگ عالم عبادت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور مثال قرآن میں ایک آیت ہے، کچھ لوگ اس کو جبریل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خدا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جہاں قرآن میں یہ ارشاد آیا ہے کہ ان حضرت نے اس کو دیکھا، جبریل کا نام نہیں ہے، خدا کا نام بھی نہیں ہے، اس کو دیکھا، اعلیٰ ہورائزن پر دیکھا، افقی اعلیٰ پر دیکھا۔ اب لوگوں کو افقی اعلیٰ البتہ صرف ظاہری اعتبار سے یہ افق ہے جہاں آسمان اور زمین مل جاتے ہیں، اس کو سمجھا۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے اور اکثر علماء نے جبرائیل کو مراد لیا، بہت تھوڑے لوگوں نے اس کو خدا کے معنی میں لیا اور کہا کہ یہ وہ تذکرہ ہے جس میں ان حضرت نے خداوند عالم کا دیدار کیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس کو خدا کے معنی میں لیا وہ زیادہ صحیح ہیں، تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وحدت کی بات ہے، وہ خدا کے لیے بھی ہے اور جبرائیل کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ عالمی وحدت میں ایک ہی ذات ہوتی ہے، ایک ہی ہستی ہوتی ہے، وہی ہستی سب کچھ ہے اور سب کچھ ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ بار بار ہم مونو ریئلٹی کے تصور سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قرآن کی اعلیٰ حقیقت کا تذکرات کرتے کرتے ہمارے سامنے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ نے جو تعلیم دیا مونو ریئلٹی کی، اس سے ہم دوچار ہوتے ہیں، وہی ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ یقیناً خدا عقل کلی، نفس کلی، ناطق، اساس، امام، پیر، حجت داعی، اعلیٰ حدود اور فرشتے اور مومنین کی پاکیزہ روحیں سب مل کر ایک نور ہیں۔